بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں عطا فرما۔ السلام علیکم عمر اسلامک انفو کے پیارے دوستوں، میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ ایک قید خانہ وہ ہے جو دنیا والوں کا بنایا ہوا ہے، اور ایک قید خانہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قید خانہ ہے، جس کا ذکر آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے کرنے والے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے لیے سمندروں کی تہوں میں قید خانہ تیار کیا اور اپنے نبی کو اس قید خانے میں رکھا، اور پھر ان کو اس قید سے رہا عطا فرمائی۔ وہ کون سی دعا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قید سے رہا عطا فرمائی تھی، اور آپ بھی انہی دعاؤں کو اپنی دعا کے ساتھ ملا کر کیسے قبول کروا سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس دعا کے متعلق بتائیں گے، اور اس دعا کا عمل بھی آپ کو بتائیں گے، جس سے آپ کی دعا بہت جلد قبول ہوگی۔ یہ عمل بہت ہی تیز عمل ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی دعا سیکنڈوں میں قبول ہوگی۔ یاد رہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس عمل کی تصدیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی موجود ہے، اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اور اس کے بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کس نبی کو اس دعا کی برکت سے نجات فرمائی، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو حدیث نبوی کی روشنی میں دعا کی قبولیت کے چند اوقات اور چند مقامات بتاتے ہیں کہ اگر آپ ان اوقات میں دعا کریں تو دعا جلد قبول ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت، دوسری بارش کے وقت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ دوستو، یہ بات کبھی نہیں کہنی چاہیے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جو دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اجر عطا فرمائے گا۔ یہ تھے چند اوقات اور مقامات جو دعا کی قبولیت کے ہیں۔ کوشش کریں کہ ان میں دعا مانگا کریں تاکہ آپ کی دعا جلد قبول ہو۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم جس نبی کی بات کر رہے ہیں وہ نبی حضرت یونس علیہ السلام ہیں، اور جس دعا کا ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ دعائے یونس، اور جسے آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ آیت کریمہ قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی مشہور آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کو یاد کیجیے کہ جب وہ غصے کی حالت میں چل پڑے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ پائیں گے، بالآخر اس نے اندھیروں میں پکارا، یا الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی خطا کار ہوں۔ تو ہم میں ان کی پکار کو قبول کیا اور ان کو غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اس طرح نجات دیتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87۔ دوستو، قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہوئے اور مشکلات میں پھنس گئے تو انہوں نے مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کو انہی کلمات سے پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیروں سے نجات دے دی اور بتا دیا کہ مشکلات کو حل کرنے والا، مصائب بلیات سے نجات دینے والا، دعاؤں کو سننے والا
قبول کرنے والا سب سے بڑا فریاد اس غوث اعظم صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ذات نہیں ہے۔ اور کوئی مشکل سے نجات صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ کوئی بھی ایمان والا اللہ تعالیٰ کو پکارے تو وہ بھی اس دعا کو ضرور سنتا اور قبول کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ دعا صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ہی تھی، لیکن یہ دعا ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آخری امت کے لیے بھی اس دعا کو ہمارے لیے بھیجا ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ اکابرین ہر مشکل اور پریشانی میں اس آیت کی کثرت سے تاکید کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو آپ اللہ پر یقین کے ساتھ اس آیت کی کثرت کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائے گا۔ آپ کو اس آیت کی شان نزول کے بارے میں مختصراً بتاتے ہیں کہ اس بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو عراق موصل کے علاقے ننوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دیتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم آپ کی تکذیب کرتی رہی اور کفر و عنایت پر اڑی رہی۔ ایک حدیث کی تبلیغ ایک مدت تک تبلیغ کرتے رہے۔ بعد میں جب آپ مایوس ہو گئے کہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے اور عذاب الہی کا وقت قریب آ گیا، تو آپ علیہ السلام اپنی قوم کو 3 دن بعد عذاب الہی کی وعید سنا کر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکل گئے اور مشکل سے دوچار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو جوں ہی احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے اپنے رب کو کے سامنے ملامت کی اور مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیرے میں اللہ کو یوں پکارا، فنادی فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورہ انبیاء۔ ترجمہ: بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ اے الہی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی قید سے رہائی کے لیے توحید باری تعالیٰ کا ہی سہارا لیا اور اللہ ہی کی پاکی بیان کی۔ کسی نبی، ولی یا کسی کے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کو نہیں پکارا اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور کا وسیلہ پکڑا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت، یعنی لا الہ الا انت یعنی کہ لا الہ الا کلمہ توحید، سبحانک یعنی کہ سبحان اللہ جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، پھر انی کنتم من الظالمین یعنی غلطی کا اقرار و اعتراف ان لفظوں میں کیا کہ بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ جملے ان باتوں کا اعتراف ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ ان لفظوں سے کہا کہ بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوں۔ یہ جملے ان باتوں کا اعتراف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میں نے تیرے حکم کا انتظار نہ کرتے ہوئے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، اور میں اس قید سے ڈال کر اور تو نے مجھے اس قید میں ڈالا تو تو نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، کیونکہ تو اس سے پاک ہے کہ کسی پر ظلم کرے۔ یہ تو ہم انسان ہی ہیں جو جلد باز ہیں، ناشکرے ہیں اور بے صبرے ہیں اور اپنی ہی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ تب ہمارے غفور الرحیم رب نے نہ صرف اپنے نبی کی دعا قبول کی اور انہیں غم یعنی قید سے نجات بخشی، بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ جو بھی مومن بندہ یہ دعا مانگے گا اسے نجات ملے گی۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہی نون یعنی یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین، جو مسلمان اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ بروایت ترمذی و حاکم۔ یعنی ہمارا آج کا وظیفہ یہی ہے۔ اس کی برکت سے آپ کی دعا انشاءاللہ سیکنڈوں میں قبول ہوگی اور آپ کی ہر دعا آپ کے مطابق پوری ہوگی، لیکن آپ نے اس آیت کو پورے من کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کر اس آیت کو آپ نے کرنا ہے تاکہ آپ کی ہر دعا قبول ہو۔ آپ نے خود بھی اس وظیفے کو آزمانا ہے اور ساتھ میں اپنے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں اس ویڈیو کو ان تک بھی شیئر کرنا ہے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کسی اور کی بھی دعا قبول ہو، خود بھی اس دعا کے وسیلے سے اپنی دعا کو قبول فرمائیں۔ تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو۔
امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی تمام اسلامی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ تو میرے دوستوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔